اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں تشریف لائے تھے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی صرف بنی اسرائیل ان کی قوم تک محدود تھی. پھر جب وہ اٹھا لیے گئے تو ان کی نبوت کے احکام جو ہدایات تھی وہ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی بنا لی، بدل لی، ختم ہو گئی. قوم نے نبی کی تعلیمات کو بلا دیا، گمراہ ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیجا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ ایک جیسی ہے؟ 5 انگلیاں ایک جیسی ہیں؟ اچھائی برائی کا معیار آپ کے پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، یہ جگہ اچھی، یہ بندہ اچھا، یہ چیز اچھی، معیار ہے نا؟ اللہ نے ساری کائنات بنائی. کون سی زمین کیسی ہے، علاقہ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سب سے بہتر علاقہ چنا. بنایا اللہ ہی نے ہے، اس میں اللہ نے سب سے بہتر علاقے میں، سب سے بہتر خاندان میں، سب سے بہتر قبیلے میں حضور کو بھیجا. سب سے بہتر موسم میں، سب سے بہتر زمانے میں. نبی پاک کے لیے بہتری ہی بہتری. ان کے ماں باپ کون بنائے؟ ہر لحاظ سے جدھر دیکھیں گے کہ وہ بہتر. نبی کریم تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اصلی غرض کیا ہے؟ صرف یہ کہ لوگوں کو راہ حق، صحیح راستے کی پہچان کرائی جائے، لوگوں کو صحیح رہنمائی دی جائے. پھر لوگوں میں استعداد، صلاحیت رکھی. ہر آدمی کی ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی. میں بات کر رہا ہوں، کوئی زیادہ سمجھ رہا ہوگا، کوئی کم سمجھ رہا ہوگا. ہر ایک کا اپنا ایک اس کا معیار ہے یا اس کا صلاحیت کا ایک حال ہے. تو بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، بعض کم ذہن ہوتے ہیں. تو ذہن میں رہے کہ یہ نبی آئے، انہوں نے آ کر کلام بھی سنایا، عمل کر کے بھی دکھایا. تو جس کی جتنی استعداد تھی، کسی نے بہت زیادہ سمجھ کر بہت زیادہ عمل کیا، کسی نے کم سمجھ کر کم عمل کیا. کچھ لوگ اڑے رہے، کفر پہ ڈٹے رہے، نہیں مانے، اور کچھ پر تربیت نے بہت اثر کیا. تو نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام حق پہنچانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا. تو جو خامی والے ہوتے ہیں، جن کے نصیب میں نہیں ہے، پھر وہ راہ حق قبول کرتے نہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے تو اس کا کیا قصور؟ اب آپ اس طرح کے سوال کرنے لگ جائیں گے. تو میں ان سوالوں کے جواب پہلے بھی دے چکا ہوں. اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے. اللہ چاہتا کوئی ایک شخص بھی کافر نہ ہوتا. اللہ آپ کو مشین کی طرح بنا دیتا، آپ صرف نیکیاں کرتے، نہ غلط خیال آتا، نہ غلط سوچ آتی، نہ غلط چیز کھاتے، نہ غلط بولتے، نہ غلط جاتے. پھر آپ مشین ہوتے. پھر آپ کے لیے کیا ہوتا؟ آپ کو کیا بنایا ہے؟ اس کی مشیت. وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے
جتنا غور کریں گے سمجھ آ جائے گا رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہماری عقل میں غلط سوال آ سکتے ہیں، رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. اگر آپ کو مشین بنایا ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا آپ کا؟ آپ کی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی، آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، ایک ہی طریقے کا حساب ہوتا جس طرح روبوٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہوتے؟ تو آپ کو عقل دی، اشرف المخلوقات بنا دیا. عقل تمیز کے لیے ہے. اب عقل کی رہنمائی کے لیے کتاب بھی آئی، نبی بھی آئے، انہوں نے آپ کو بتا دیا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اختیار آپ کو دے دیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اختیار آپ کے پاس، عقل آپ کے پاس، سمجھ آپ کو دی گئی، تو اس کا استعمال صحیح کریں گے فائدہ ہوگا، غلط کریں گے تو نقصان ہوگا. تو ہم بنائے گئے، ہمیں بھیجا گیا، تو ہمارے لیے پورا انتظام بھی کیا گیا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں نا، یہ بتاؤ شیشے سے زنگ اتارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. سیکل کر دیتے ہیں نا، اس کو صاف کر دیتے ہیں. پتھر کو شیشہ بنا سکتے ہیں؟ اونچی گئی ہے. یہ عقلی باتیں ہیں. عقل کا استعمال ہر جگہ کرتے ہو، یہاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ رب نے عقل دی ہے، جانور بھی تو ہے نا، عقل نہیں ہے ان کے پاس، پھر ان میں آپ میں فرق کیا ہو؟ اچھا اللہ نے ضدیں بنائی ہیں، رات سے دن کا پتہ چلتا ہے، دن سے رات کا، بدبو سے خوشبو کا، خوشبو سے بدبو کا، عقل والے سے ناسمجھ کا، ناسمجھ والے سے عقل والے کا. اگر یہ فرق نہ ہوتے تو بتائیں سمجھ آتی؟ کچھ فرق نظر آتا؟ کچھ جستجو ہوتی؟ کوئی محنت کرتے؟ کچھ کرتے؟ آج انسان کیا کچھ کر رہا ہے، چاند پہ قدم رکھنے کے دعوے، آگے اس سے آگے جانے کے دعوے. تو اس انسان کو اختیار ملا ہے تو یہ کر رہا ہے نا. رب کی بنائی ہوئی کائنات کو استعمال بھی کر رہا ہے اور اس کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے. تو ذہن میں رہے کہ انسان کی عقل میں غلط باتیں آتی ہیں، مگر غور کرے تو جواب بھی مل جاتا ہے. مگر کچھ باتیں لفظوں سے سیکھی جاتی ہیں، کچھ باتیں صحبت سے سیکھی جاتی ہیں. صحبت کا مطلب کسی کے ساتھ بیٹھنا. مولانا روم فرماتے ہیں نا، گر تو سنگے خاراؤ مرمر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی. اگر تو پتھر ہے، کھردرا پتھر ہے اور بے ڈھنگ پتھر ہے تو سنگے مرمر ہو جائے گا، نرم ستھرا چمکتا ہو جائے گا. کب کہ کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ وہ تجھے موتی بنا دے گا. اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے. مولانا روم نے اس کو سمجھایا بھی، صفائی کرنی پڑتی ہے. اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دل کی صفائی کر لو تو اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. مثال دی مولانا نے، میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے، پھر سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس نے رومی اور چائنا کے چینی اور رومی لوگ بلائے ماہر. چینیوں نے کہا جی ہم نقش و نگار کرتے ہیں بہترین، آرنامنٹل ورک، نقش و نگار بناتے ہیں. رومیوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی فن ہے، ہم بھی اپنا فن دکھائیں گے. بادشاہ نے 2 دیواریں درمیان میں ڈال دیا پردہ، ہال ہوگا کوئی کمرہ، ایک دیوار چائنا والوں کو دے دی، ایک روم والوں کو. دونوں کام کرو. کتنا ٹائم چاہیے جی؟ 1 مہینہ چاہیے. ٹھیک ہے جی، 1 مہینے کا ٹائم دے دیا، دونوں کام پہ لگ گئے. چائنا والوں نے دیوار پر نقش و نگار بنانے شروع کر دیے، روم والوں نے دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا. رگڑتے 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 اتنا رگڑا کہ چمک آ گئی، شیشہ بن گیا جیسے چہرہ دیکھتے ہیں نا. خوب رگڑائی کی، مہینہ پورا ہو گیا. بادشاہ نے آ کے وہ پردہ درمیان سے ہٹوایا تو جو ادھر تھا وہ
وہ ادھر تھا، جو ادھر تھا وہ ادھر تھا. انہوں نے کی محنت، انہوں نے کی صفائی، تو وہ سب کچھ اس میں ان کے اندر نظر آ گیا. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، حالانکہ اس پہ پوری تقریر کرتا ہوں، لیکن یہاں آپ کو کیا بتانا ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی نہیں. ایک عالم نے پڑھا، محنت کی، راتیں جاگی، پھر عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، باعمل بنا، اور پھر ولایت کا درجہ پایا، ولی بن گیا. آپ نے وہ چیزیں نہیں، محنت نہیں کی، اور آپ اس کے پاس بیٹھ کر صفائی کر لو تاکہ جو اس کے سینے پہ اثر ہے وہ آپ کو منتقل ہو، آپ میں اس کا اثر آ جائے. کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. گرم چیز کے پاس بیٹھے گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی چیز کے پاس بیٹھے ٹھنڈی خوشبو کے پاس خوشبو، تو اثر ہوتا ہے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اگر تم سخت پتھر ہو تو پھر مرمر ہو جاؤ گے، جب ولی اللہ کے حاضری دو گے تو موتی بن جاؤ گے. تو اللہ چاہے کرم کی ایک نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. جب نظر ہوتی ہے حالات بدل، کرم کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار. میرے دوستوں اور بزرگوں، فطرت نیچر کہتے ہیں آپ، قدرتی طور پر آپ کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں ہر انسان میں رکھی ہیں، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کچھ ہیں کامن ہے، سب میں ہے، کچھ میں کچھ خاص ہے. کوئی تیز ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے. تو اللہ تعالی جس پر مہربانی کرتے، پھر بتاؤ اس کے لیے سعادت مقدر ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب یہاں پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، جواب اس کا بھی دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں، اس کا بھی جواب دے دو.